پوری انسانی تاریخ میں انسانوں نے بہت کوشش کی کہ وہ مادے کو کسی خاص شکل میں تبدیل کر دیں۔ ہمارے پتھر کے زمانے کے اجداد نے چکماک کے پتھر کو توڑ کر اس سے ضرورت کے اوزار بنائے اور لکڑی کو کاٹ کر ان سے کھلونے اور مجسمات بنائے۔ اس عمل سے مادہ کی شکل تو تبدیل ہوتی تھی مگر مادہ تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ مگر جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا گیا، انسانوں نے مادہ کی کمپوزیشن کو تبدیل کرنا بھی سیکھ لیا۔ چکنی مٹی سے مٹی کے برتن بنائے گئے، چمڑے سے انسان نے اپنے لباس تیار کرنا شروع کیے، پیتل کی کچی دھات سے پیتل کے آلات اور ہتھیار بنائے گئے اور غلے سے روٹی بنانا سیکھ لی۔ انسانوں نے علم کیمیا کا استعمال تب شروع کیا جب انہوں نے آگ پر قابو پا لیا اور انہوں نے اسے کھانا پکانے، مٹی کے برتن بنانے اور دھاتوں کو پگھلانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مادے میں سے مخصوص عناصر الگ کر لیے اور انہیں استعمال کرنا شروع کیا۔ مختلف قسم کی منشیات، جن میں تھوبڑ کی قسم کا ایک پودا جسے کہ ایلوا اور لوبان کی طرح کی خوشبودار گوند جسے مور کہا جاتا ہے اور افیون کو ان کے پودوں سے نچوڑا گیا۔ رنگ سینے والے ڈائر جیسے کہ انڈگو اور ٹائرن پرپل کو جانوروں کی باقیات سے نچوڑا گیا۔ مختلف دھاتوں کو ملا کر دھاتوں کا ایک مرکب بنایا گیا۔ مثال کے طور پر کاپر اور ٹن کو ایک ساتھ ملا کر براس بنایا گیا۔ ایک مشکل عمل کے ذریعے لوہا بنایا گیا جس کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے۔ الکلیز کو راکھ میں سے نکالا گیا اور ان الکلیز کو چکنائی کے ساتھ ملا کر صابن بنایا گیا۔ فرمنٹیشن یعنی تخمیر کے ذریعے شراب بنائی گئی اور پھر اسے ڈیسٹیلیشن یعنی تقطیر کے عمل کے ذریعے صاف کیا گیا۔ مادے کے بارے میں تحقیقات کا عمل پچھلے 2500 سال سے جاری ہے۔ یسوع مسیح سے 6 صدیاں قبل یونانی فلاسفرز نے اس پر بحث کی کہ تمام چیزیں پانی سے مل کر وجود میں آئی ہیں۔ آپ نے یونانیوں کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ وہ مادہ 4 چیزوں کا مرکب مانتے تھے: زمین، ہوا، آگ اور پانی۔ اس کے بعد کیمیائی ٹیکنالوجیز کی آمیزش اور فلسفیانہ قیاس آرائیاں مصر اور چین سے اٹھیں۔ اس کے علاوہ مشرقی میڈیٹرینین میں الکیمسٹ جنہوں نے اس حوالے سے کافی دوڑ دھوپ کی کہ وہ عام دھاتوں جیسے کہ سیسے کو قیمتی دھاتوں جیسے کہ سونے میں تبدیل کر دیں اور آب حیات بنائیں جس سے انسانی عمر میں اضافہ ہو پائے۔